بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی امتحان کی تیاری میں مصروف تھی کہ اچانک باہر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز آئی۔ میں اپنا جوتا پاؤں میں اڑستے فوراً سے باہر بھاگی۔ میں جیسے ہی دروازے تک پہنچی تو میں نے دیکھا بھابھی روتی ہوئی اندر آئیں اور بھاگتے بھاگتے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئیں، جبکہ اماں ان کے پیچھے مطمئن سی اندر داخل ہوئیں۔ میں نے جب اماں سے بھابھی کے رونے کی وجہ پوچھی تو اماں کہنے لگی کہ تمہاری بھابھی ڈرامے کر رہی ہے، اس پر دھیان دینے کے بجائے اپنے پیپر کی تیاری کرو۔ اماں کی بات سن کر میں اتنا حیران ہوئی کہ بھابھی تو اتنی اچھی ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی قسم کا کوئی ڈرامہ یا مکاری نہیں کی، تو پھر اماں ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں یہ سوچتے ہوئے پریشان سی اپنے کمرے میں جا کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ سارا دن یوں ہی خاموشی سے اداس سا گزرا تھا۔ سارا دن بھابھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، جس کی وجہ سے میرے امتحانات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کھانا بھی مجبوراً اماں ہی کو بنانا پڑا۔ یہ میرے لیے آج کے دن کا دوسرا بڑا دھچکا تھا، کیونکہ جب سے بھابھی بیاہ کر آئی تھی انہوں نے مجھے اور اماں کو کچن میں قدم رکھنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ کچن کا ہر کام خود ہی بخوبی سر انجام دے رہی تھیں۔ میرے بھائی دوسرے شہر کپڑے کی مل میں سپروائزر تھے، آج ان کی واپسی تھی۔ عموماً جس دن بھائی نے آنا ہوتا تھا بھابھی ان کے لیے اسپیشلی ہر کھانا خود بناتی اور پھر آخر میں خود بھی اچھا سا تیار ہو کر ان کا انتظار کرتی تھی، لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور یہی غیر معمولی واقعات مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے۔ لیکن میں خاموشی سے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی، کیونکہ اماں نے کچھ بھی بتانے سے سختی سے منع کر دیا تھا، اور بھابھی خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھی تھی۔ رات جب بھائی گھر آئے تو دسترخوان پر بھابھی کو نہ پا کر اماں سے ان کی غیر موجودگی کی وجہ پوچھنے لگے، تو اماں نے ہڑبڑا کر بہانہ بنا دیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر اماں کو دیکھا تو اماں نے مجھے سخت نظروں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی خاموش ہو گئی کہ چلو جب بھائی روم میں جائیں گے تو بھابھی سے بات کرنے کے بعد سچ ویسے بھی سامنے آ ہی جائے گا۔ ہم سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں روانہ ہو گئے، مگر چونکہ بھابھی کا کمرہ اندر سے لاک تھا تو بھائی کو مزید گھبراہٹ نے گھیرا، اس لیے وہ جلدی سے ڈپلیکیٹ کی لے کر دروازہ کھولنے لگے۔ بھائی جیسے ہی روم میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھابھی ابھی تک سو رہی ہیں۔ بھائی نے جلدی سے اپنا روم اندر سے لاک کیا اور ان کے پاس چلے گئے۔ میں پانی دینے اماں کے کمرے میں گئی تھی اور جب واپس مڑنے لگی تو میں نے دیکھا بھائی بے انتہا غصے اور تپش سے اماں کے کمرے میں داخل ہوئے، لیکن مجھے دیکھ کر کہنے لگے، چھوٹی تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے اماں سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں بھائی کا حکم سنتے ہی فوراً سے اماں کے کمرے سے نکل گئی، لیکن مجھے بھابھی کے صبح سے رونے کی وجہ جاننی تھی، اس لیے مجبوراً دروازے کی اوٹ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی، جن کو سننے سے مجھے اپنے کانوں پر شبہ ہونے لگا کہ آیا کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں سن لیا؟ بھلا اماں ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ بھائی انتہائی غصے سے اماں سے کہہ رہے تھے کہ اماں آپ کو خدا کا واسطہ میری بیوی کی جان چھوڑ دیں، وہ بہت پاک باز ہے، بہت نیک سیرت ہے، اس سے یہ کام مت کروائیں، جب اللہ نے ہمیں اولاد دینی ہوئی انشاءاللہ وہ خود دے دے گا۔ مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اب آپ میری بیوی کو کسی بھی 2 ٹکے کے بابے یا گلی محلے میں لوٹ مار مچانے والے کسی بھی پیر کے پاس لے کر گئیں تو یاد رکھیے گا پھر میں اپنی بیوی کو لے کر یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور یہ صرف دھمکی نہیں ہے۔ بھائی کے گھر چھوڑنے کی بات پر اماں فوراً سے رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا میں تمہارے لیے ہی یہ سب کر رہی ہوں، تمہاری اولاد کا منہ دیکھنے کے لیے ہی تو یہ جتن کر رہی ہوں، لیکن بیٹا اگر تجھے نہیں پسند تو میں نہیں لے کر جاؤں گی دوبارہ اسے، لیکن بیٹا دیکھ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ گھر چھوڑ کر مت جانا، میں کیسے رہوں گی تم لوگوں کے بغیر؟ بھائی اماں کی باتیں سن کر نرم پڑ گئے اور ماں کو گلے لگا کر بولنے لگے کہ اماں میں کہیں نہیں جا رہا، لیکن پلیز یاد رکھیں میری بیوی بہت پاک باز ہے، اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا، وہ بہت با پردہ ہے، خدا کے لیے اس کا پردہ خراب مت کریں۔ اماں فوراً اسبات میں سر ہلانے لگی۔ بھائی ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے روم میں چلے گئے۔ بھائی کے جاتے ہی میں دروازے کی اوٹ سے نکل کر
اپنے روم میں چلی گئی، لیکن کمرے میں آتے ہی میں لگاتار چکر کاٹنے لگی۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ آخر اماں بھابھی کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ اماں بھابھی کو آخر کون سے پیر کے پاس لے کر گئی تھی؟ کیا بھائی بار بار ایک ہی بات کیے جا رہے تھے کہ اماں میری بیوی بہت پاک باز ہے، وہ یہ سب نہیں کر سکتی، اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا، کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کچھ تو جھول ہے۔ یکدم میرے ذہن میں آیا کہ کہیں اماں بھابھی سے کچھ غلط کام تو نہیں کروا رہی ہیں۔ یہ سوچتے ہی میں نے فوراً ہی اپنی سوچ کی نفی کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بھلا اماں بھابھی کے ساتھ ایسا کیوں کریں گی؟ بھلا اماں اپنے ہی بیٹے کا گھر کیوں برباد کریں گی؟ لیکن اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو بھائی اماں کو بار بار یہ کیوں کہتے کہ میری بیوی بہت پاک باز ہے، کچھ تو جھول ضرور ہے۔ میں انہی سوچوں میں کتنی دیر الجھتی رہی۔ بالآخر میں اپنی ان سب سوچوں سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے سر جھٹک کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ پورا ایک ہفتہ ہم سب کے ساتھ گزار کر بھائی واپس اپنی جاب کے لیے دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، لیکن اب سب جیسے پہلے جیسا ہونے لگا۔ اماں اس دن کی بھائی کی دی جانے والی دھمکی کے بعد بھابھی کو کسی بھی پیر کے پاس نہیں لے کر گئی تھی، اس لیے بھابھی بہت خوش اور مطمئن سی رہتی تھی۔ بھابھی اب ہر کام پہلے کی طرح کرنے لگی تھی، میرے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزارتی تھی۔ لیکن میں جب بھی ان سے اس دن جب وہ روتے ہوئے گھر آئی تھی کا پوچھتی تو وہ گھبرا کر بات بدل دیتی اور فوراً ہی میرے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی۔ مجھے ان کے اس رویے سے بہت حیرت ہوتی کہ آخر بھابھی اس طرح گھبرا کیوں رہی ہیں اور مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی۔ دوسری طرف مجھے اماں کا رویہ بھی حیرت و پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اکثر بھابھی کے کمرے میں گھس کر انہیں پتہ نہیں کیا کہتی رہتی، لیکن جیسے ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوتی تو اماں اور بھابھی دونوں ہی گھبرا جاتی، بلکہ اماں تو مجھے بہت سخت باتیں بھی سنا دیتی اور کبھی کبھی تو کمرے سے بھی نکل جانے کا کہہ دیتی۔ میں بے انتہا پریشان تھی اور حیرت زدہ بھی کہ آخر ایسا کیا خفیہ چل رہا ہے اماں اور بھابھی میں۔ اماں کیوں ایسا رویہ اختیار کر رہی ہیں کہ جیسے وہ اپنا کوئی راز چھپا رہی ہوں؟ کچھ تو تھا جو غلط تھا، کچھ تو ایسا ضرور تھا جو اماں ہم سب سے چھپا کر زبردستی بھابھی سے کروا رہی تھی۔ لیکن وہ آخر کون سا راز تھا؟ مجھے اکثر یہ سارے سوالات پریشان رکھتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری معصوم سی بھابھی کے ساتھ کچھ ہو، لیکن مجھے سچ بھی تو نہیں معلوم تھا نا۔ میں ایسے کیسے کسی پر بھی الزام لگا سکتی تھی؟ اس لیے میں مجبوراً خاموشی سے صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی۔ اب گھر کا ماحول مجھے بہت گھٹن زدہ سا لگنے لگا تھا۔ بھابھی گھر کا کام کر کے چپکے سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی۔ میرے پاس بیٹھنا بھی اب بھابھی نے بند کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جب بھی میرے پاس بیٹھتی میں ان سے وہی سوالات پوچھنے لگ جاتی۔ اس لیے اب انہوں نے مجھ سے گریز برتنا شروع کر دیا تھا، جبکہ اماں وہ تو ویسے ہی غصے میں پھرتی رہتی تھی، جیسے ان کا کوئی اہم مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، جیسے انہیں کسی خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ لیکن میرے کچھ بھی استفسار کرنے پر مجھے سختی سے ڈانٹ کر دیتی۔ اب میں شدت سے بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے ایک دو بار بھائی کو کال کر کے کہا بھی کہ بھائی اس بار پلیز جلدی گھر آ جائیں، مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ لیکن بھائی نے کہا چھوٹی میں فوراً آ جاتا تمہارے بلانے پر، لیکن اس ماہ مال کی شپمنٹ کا سارا کام میرے ذمے ہے اور میرا ہیلپر بھی چھٹی پر گھر گیا ہوا ہے، اس لیے میں چاہ کر بھی نہیں آ سکتا۔ صرف چند دن کی تو بات ہے بیٹا، پھر میں نے آ ہی جانا ہے، پھر ہم بیٹھ کر تسلی سے بات کریں گے۔ بھائی کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے مجبوراً خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ میں چپ چاپ بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن اماں کی دوست ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے گھر آئیں۔ اماں سے مل کر وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اماں کو کچھ اشارے کرنے لگیں۔ مجھے ان کی یہ حرکت بہت مشکوک سی لگی، بلکہ ان کی ساری حرکتیں ہی بہت مشکوک تھیں، جبکہ اماں بھی ان کی ان عجیب سی حرکتوں میں ان کا پورا ساتھ دے رہی تھی، اور یہی چیز مجھے چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ بھابھی لوازمات سے بھری ٹرے اٹھا کر لائیں۔ بھابھی ٹرے رکھتے
الیگ سلیگ کے بعد اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اماں کی دوست نائلہ آنٹی نے بھابھی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ بھابھی نے مڑ کر ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو آنٹی نائلہ کے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہی اماں بول پڑی کہ زری بیٹا تھوڑی دیر ہمارے پاس ہی بیٹھ جاؤ، میری دوست تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ اماں اور ان کی دوست بار بار نظروں کا تبادلہ کر رہی تھی اور پھر ان دونوں کے چہرے کی پر اسرار مسکراہٹ مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ آنٹی نائلہ بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر ان سے مغرور انداز میں کہنے لگی کہ دیکھو ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا میرے بیٹے کی شادی کو، مگر دیکھو میری بہو نے مجھے پہلے ہی سال خوشی سے نواز دیا۔ اپنی شادی کے پہلے ہی سال میری بہو نے میری گود میں ایک صحت مند پوتا ڈال دیا۔ بھائی میں تو بہت ہی خوش قسمت ہوں۔ آنٹی نائلہ کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے وہ بھابھی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ بھابھی بھی سر نیچے کیے چپ چاپ سنتی رہی، اور وہ بیچاری کر بھی کہہ سکتی تھی۔ اتنے میں ہی اماں کی دوست نے بس نہیں کی بلکہ اب وہ باقاعدہ بھابھی سے پوچھنے لگی تھی کہ تمہاری شادی کو تو 2 سال ہو چکے ہیں، تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی ابھی تک۔ بھابھی ان کا سوال سن کر ایک دم انتہائی افسردہ ہو گئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے نفی میں سر ہلانے لگی تو آنٹی نائلہ پھر سے بھابھی کا چہرہ تھام کر کہنے لگی کہ بیٹا ہو تو تم اتنی خوبصورت، کوئی عیب بھی نہیں نظر آتا تم میں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تم ابھی تک دامن ہو؟ پھر وہ ایک دم چہرے پر حیرت طاری کیے کہنے لگی کیا تم بانج تو نہیں؟ ان کا سوال سن کر بھابھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں آنٹی ایسا کچھ نہیں ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا تب انشاءاللہ میری جھولی ضرور بھرے گی۔ جبکہ بھابھی کی بات سن کر آنٹی اپنے چہرے پر بیزاری لاتے ہوئے بولی کہ لڑکی دعا کے ساتھ ساتھ دوا اور دم بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن آج کل کی نسل کو کون سمجھائے۔ ان کی بات سنتے بھابھی اپنے آنسو پہنچتے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آنٹی بھی اماں سے مل کر فوراً ہی رفو چکر ہو گئی۔ آنٹی نائلہ کے جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی بھابھی اپنے کمرے سے نکل کر اماں کے پاس آئیں اور اپنے آنسو صاف کر کے ان سے کہنے لگی کہ ماں جی میں راضی ہوں اس پیر کے پاس جانے کے لیے، بس یہ بات کسی بھی طرح احسن کو پتہ نہ چلے۔ اماں مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اور بھلا میں کیوں بتاؤں گی اپنے بیٹے کو، بلکہ تو خود خیال رکھنا کہ کسی طرح یہ بات اس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ بھابھی روتے ہوئے اماں سے کہنے لگی کہ بس اب مجھ سے مزید بانجھ پن کے تانے نہیں سنے جاتے، بس اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور آپ بے فکر رہیے، میں یہ بات ہرگز احسن کو نہیں بتاؤں گی۔ بھابھی یہ کہہ کر روتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جبکہ بھابھی کے جاتے ہی اماں بھی مشکوک ہنسی ہنستی جلدی جلدی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں کا یہ رویہ مجھے بے حد عجیب لگا، اس لیے میں بھی اماں کے پیچھے ہی آہستہ سے جا کر ان کے دروازے کے باہر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اندر جھانکنے ہی لگی تھی کہ میں نے سنا کہ اماں کہہ رہی تھی واہ نائلہ واہ، کیا اداکاری کی ہے تو نے، دیکھ تیرا ناٹک کام آ گیا، تیرے جاتے ہی میری بہو میرے پاس آئی اور وہ کرنے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر گئی جس کے لیے شاید میں اسے کبھی راضی نہ کر سکتی۔ دیکھ نائلہ تیری ایک چال میں ہی میری بہو اس پیر کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ارے مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ کیا واقعی میری بہو مان گئی ہے۔ اماں خوشی خوشی بولی جا رہی تھی، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں مزید یہاں کھڑی رہی تو شاید زمیں بوس ہو جاؤں۔ میرے لیے یہ سوچنا ہی جان کا وبال تھا کہ اماں نے بھابھی کو اپنی چال میں کتنی بری طرح پھنسایا تھا۔ بھلا اماں ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ میں یہی سب سوچنے میں مگن تھی جب مجھے اماں کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی جلدی ہوش میں آتے پردے کے پیچھے سے کھسکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بھابھی کے کمرے میں جا کر اماں ان سے کہہ آئی تھی کہ کل تیار رہنا، ہم 10 بجے پیر جی کے پاس چلیں گے۔ اماں اور بھابھی تو رات کا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئیں، لیکن نہ تو مجھ سے کھانا کھایا گیا اور نہ ہی ساری رات سویا گیا۔ میں ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ آخر صبح اماں بھابھی کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں، آخر وہ کیا کروانا چاہتی ہیں بھابھی سے۔
انہی سوچوں میں نہ جانے کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح میری آنکھ بہت لیٹ کھلی۔ میں جلدی جلدی اٹھ کر باہر بھاگی۔ مجھے یہ سوچ پریشان کر رہی تھی کہ کہیں اماں بھابھی کو لے کر تو نہیں گئیں۔ لیکن میں نے جب صحن میں قدم رکھا تو دیکھا کہ بھابھی تیار کھڑی اماں کا انتظار کر رہی ہیں، جبکہ اماں نہ جانے اندر کس سے فون پر باتیں کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اماں باہر آئیں اور بھابھی سے کہنے لگیں کہ اب تمہارے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اماں کی بات سنتے ہی بھابھی خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے یہ سن کر حیرانگی تو ہوئی کہ اماں نے یکدم اپنی چال کیسے خود ہی ضائع جانے دی۔ پھر میں نے سوچا شاید اماں کے دل میں خوف خدا جاگ اٹھا ہوگا۔ میں یہ سوچتے مطمئن سے اپنے کمرے میں جا کر مڑنے لگی تھی کہ میں نے دیکھا اماں ایک بڑی سی پوٹلی اٹھائے گھبراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ اس طرح کہاں جا رہی ہیں، تو اماں فوراً سے سختی سے مجھے ڈانٹتے ہوئے بولی کہ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، اس لیے چپ کر کے اپنے کمرے میں جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ میں اماں کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن پھر خاموشی سے کچن میں جا کر اپنا ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنانے کے بعد میں وہیں باہر ہی بیٹھ کر کھانے لگی۔ ابھی میں نے 2-4 نوالے حلق سے نیچے کیے ہی تھے کہ میں نے دیکھا اماں دروازہ کھول کر جلدی جلدی اندر آئیں۔ دروازہ اندر سے بند کیا اور سیدھی بھابھی کے کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی اپنا ناشتہ وہیں پر چھوڑ کر اماں کے پیچھے ہی بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے اپنے پلو سے ایک تیل کی بوتل نکال کر بھابھی کو تھمائی اور کہنے لگیں کہ پیر جی نے یہ تیل دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تیل خاص طور پر بانجھ عورتوں کے لیے تیار کیا ہے انہوں نے، نہ جانے کون کون سی جڑی بوٹیاں اور امپورٹڈ اشیاء شامل کی ہیں اس میں۔ پیر جی کہہ رہے تھے کہ یہ تیل روزانہ تم نے اپنے پیٹ پر لگانا ہے، دیکھنا تم دنوں میں ہی حاملہ ہو جاؤ گی، اور سب سے اہم بات اس تیل پر پیر جی نے اپنا دم کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے اب اگر کسی کا شوہر بھی نامرد ہو تب بھی اس کی بیوی کے یہ تیل لگانے سے وہ حاملہ ہو جائے گی۔ بھابھی نے تو اماں کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وہ تیل لگا لیا، لیکن مجھے اماں کے اس پیر کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ میں آخر میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے میں اچھے سے واقف تھی کہ ابھی تک ایسا کوئی تیل سائنس دریافت ہی نہیں کر پائی ہے۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہی سب سوچنے میں مصروف تھی کہ بھائی کے زوردار سلام کرنے سے میں ہوش میں آئی اور خوشی سے ان کے گلے میں جھول گئی۔ بھائی مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کیا بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا کہ بس آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا، اس لیے یہ سب کہا تھا۔ اب گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ اماں بھائی سے چھپ کر روز وہ تیل بھابھی کو لگا رہی تھی اور بھابھی بھی خاموشی سے لگوا لیتی تھی، کیونکہ وہ بھی ماں جیسے رتبے پر فائز ہونا چاہتی تھی۔ ایک دن بھابھی خوشی سے بھائی کے ساتھ اماں کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ مبارک ہو اماں، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اماں خوشی سے بھابھی کو گلے لگا کر ان کے کان میں دھیرے سے بولی کہ دیکھا پیر جی کے تیل کا کرشمہ۔ بھابھی زور زور سے ہاں میں سر ہلانے لگی، لیکن میرے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا؟ اس لیے میں چپکے سے بھابھی کے کمرے میں گئی اور وہ تیل اپنی چادر کے پلو میں چھپا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب میں نے اماں اور بھابھی سے چھپ کر وہ تیل استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ایک دن میں مجھ پر یہ انکشاف ہوا جس سے میری آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ مجھے لگا میرے سر پر کمرے کی چھت گر گئی ہو جیسے۔ مجھ سے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال ہو چکا تھا، کیونکہ میں واقعی حاملہ ہو چکی تھی۔ میں اب تک یقین کرنے سے قاصر تھی کہ صرف ایک تیل کی بدولت یہ کیسے ممکن تھا۔ اس لیے اگلے دن یونیورسٹی جاتے وقت میں وہ تیل بھی اپنے بیگ میں ڈال کر لے گئی، اور یونیورسٹی پہنچتے ہی میں سیدھا لیبارٹری گئی اور وہاں کے ڈی این سے بات کر کے 2-4 تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی اس تیل کا ٹیسٹ کروایا، اور ٹیسٹ جو راز میرے سامنے آیا ہوا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفقود کر دیا۔ میں حیرت سے گنگ بس اس تیل کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں جلدی سے وہ تیل پکڑے گھر بھاگی۔ میرا نام ختیجہ فاطمہ ہے، میں MBBS اسکالر ہوں۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میرے ابا 5 سال پہلے وفات پا چکے ہیں۔ 2 سال پہلے میری اماں کی بہن کی بیٹی کے ساتھ میرے بھائی کی شادی ہو گئی تھی۔
حاملہ ہونے کے بعد جب میں تیل کے ٹیسٹ کروانے لیبارٹری پہنچی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ سادہ سا سرسوں کا تیل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی جڑی بوٹیاں یا ادویات شامل نہیں ہیں۔ اس بات نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس لیے میں تیل پکڑے جلدی سے یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ یونیورسٹی سے سیدھا میں ہاسپٹل آئی اور اپنے ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ کی رپورٹس پڑھتے ہی مجھ پر گٹھڑوں پانی پڑ گیا۔ ڈاکٹر مجھے کہنے لگیں کہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے آپ کو کل سے لگاتار الٹیاں آ رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی میں اندر بہت شرمندہ ہوئی کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہونے کے باوجود میں اتنی بدگمان کیسے ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میں ادویات لیے گھر واپس آ گئی اور آتے ہی بھائی کے سامنے اماں اور بھابھی کو بلا کر تیل کی حقیقت بتانے لگی۔ اماں تو یہ سب سنتے ہی سکتے میں چلی گئی، جبکہ بھابھی روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے تو پہلے دن سے وہ پیر کوئی فریبی شخص لگتا تھا۔ میں جب پہلی بار اس کے پاس گئی تو وہ شخص کبھی میرے ہاتھ پکڑ لیتا تو کبھی میرے کندھے پر بازو رکھ لیتا۔ میں نے اماں کو یہ سب بتایا لیکن اماں نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اماں کا سکتہ ٹوٹا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کی خاطر اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس فریبی کو پہچان نہ سکی۔ یہ معمولی سا تیل اس نے مجھ سے 2 تولے سونا اور 1 لاکھ کے عوض دیا۔ ماں روتے ہوئے اپنا ماتھا پیٹنے لگی کہ آخر میں نے یہ کیا کر دیا، ہائے میری دولت۔ بھائی اور میں افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بھائی نے فوراً اس ڈھونگی اور فریبی عامل کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ چونکہ اس پیر کے خلاف اور بھی بہت سی رپورٹس درج تھیں، اس لیے اگلے ہی دن اس ڈھونگی عامل کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کا آستانہ بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ بھائی اس عامل کا انجام اماں کو بتا کر بس اتنا بولے کہ اماں، اس دنیا میں اگر پتا بھی ہلتا ہے تو وہ بھی میرے اللہ کے حکم سے، اس لیے اس ذات پر یقین کامل رکھنے سے ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے صبر کرنا شرط ہے۔ کاش آپ نے بھی اللہ پر یقین اور صبر سے کام لیا ہوتا تو آج یوں آپ اپنی صدیوں کی جمع پونجی لٹا کر نہ بیٹھی ہوتی۔ اماں روتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ شاید انہیں بھائی کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔